طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہونے لگی، خوشی کے اظہار ہونے لگے۔ ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ آقا علیہ السلام میرے گھر پر قیام فرمائیں، لیکن آقا علیہ السلام پہ قربان جائیے کہ وہ کسی کا دل بھی توڑنا نہیں چاہتے کہ کہیں میں کسی کے لیے حامی بھروں، کہیں دوسرے کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا کہ یہ جہاں بھی بیٹھ جائے گی میں اسی گھر پہ قیام کر لوں گا۔ بالآخر آپ کی اونٹنی سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول بھی تھے اور انصاری تھے، آپ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ تمام لوگوں نے بہرحال خوشی کا اظہار کیا، آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ جب آپ نے وہاں پر قیام کیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ آقا علیہ السلام کے پاس اور بھی بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو نیچے کا پورشن مرحمت فرمایا اور اوپر کے حصے پہ دونوں میاں بیوی تشریف لے گئے۔ اتفاق یہ تھا کہ چھوٹا سا گھر تھا، کچے مکانات ہوا کرتے تھے، اوپر کے حصے میں ایک مٹکا تھا جو اتفاقیہ ٹوٹ گیا اور اس کا پانی بہہ نکلا۔ سردیاں بہت زیادہ تھیں، اس خیال سے دونوں میاں بیوی نے کہ کہیں یہ پانی آقا علیہ السلام پہ نہ چلا جائے اور آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو دونوں میاں بیوی نے اپنا لحاف جو کہ ایک ہی تھا اڑنے کے لیے اسے اس پانی سے تر کر دیا اور جذب کر لیا اور پوری رات سردی میں ٹھٹرتے رہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے عمل سے بے خبر رہیں؟ جب یہ رات گزر گئی، صبح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا، گو کہ آپ کو رات میں ہی پتہ چل گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے وحی ہوئی کہ انہیں خوشخبری عطا فرمائی جائے کہ اللہ رب العزت نے انہیں قبول کر لیا تھا، ان سے راضی ہو گیا تھا۔ دیکھیں کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے محبوب سے محبت اور الفت اور آقا علیہ السلام کی محبت میں تکالیف برداشت کرنے کا یہ صلہ ہے کہ اللہ رب العزت ندا فرماتا ہے وحی الہی کے ذریعے بتاتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہی ایک جگہ جو کہ قبا کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی۔ وہاں آقا علیہ السلام نے اس جگہ کی قیمت ادا فرما کر وہاں پر مسجد کا قیام فرمایا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جب جمعے کی نماز فرض کی گئی تو آپ نے ایک کھلی جگہ پہ جمعے کی نماز بجماعت ادا فرمائی، تو وہاں پر بھی آپ نے ایک مسجد کا قیام فرمایا۔ وہاں پر بعد میں بھی اس مسجد میں توسیع کر کے نئی انداز میں بنا دی گئی، اس کا نام بھی مسجد جمعہ ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ جو کہ ٹوٹل مدینہ طیبہ شہر اتنا بڑا تھا جتنی بڑی مسجد نبوی شریف اس وقت موجود ہے، یعنی چاروں طرف کی اس کی باؤنڈری وال، اندر کا صحن کے بعد اندر پوری جو مسجد ہے وہ یہ ٹوٹل مسجد باہر کے صحن سے لے کے اندر کی تمام مسجد مدینہ منورہ کا پورا شہر تھی۔ آپ نے وہاں قیام فرمایا، وہاں کے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی اور وہیں پر پھر آپ نے حجرے تیار کروائے اور وہیں پر آپ نے قیام فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام کی مدیحت میں صحابہ کرام شب و روز گزارنے لگے اور یہاں پر مختلف غزوات بھی ہوئے، کفار سے جنگ و جدل بھی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے
मुसलमानों को फतह भी, नुसरत भी अता फरमाई। जब मस्जिद कुबा के हवाले से एक और बात बताता चलूं, क्योंकि पहली मंजिल इस वक्त हमारी ज़ियारतों की मस्जिद कुबा है, तो आका अलैहिस्सलाम से सहाबा किराम ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम मक्कातुल मुकर्रमा में थे तो नमाजों की अदायगी के साथ साथ हम तवाफ़ खाना काबा करते थे, उम्रे की अदायगी भी किया करते थे। लेकिन अब चूँकि हम मदीना शरीफ में मौजूद हैं, लिहाजा अब उम्रे की अदायगी हमारे लिए नागज़ीर हो गई है और आप सहाबा किराम अफसरदा रहने लगे। तो कुर्बान जाइए आका अलैहिस्सलाम पर कि आपने इतना खूबसूरत अंदाज अपनाया कि यूँ समझ लीजिए कि तमाम उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतरीन नेकियां कमाने का जरिया बन गया ता क़यामत तक। कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जिसने मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफिल अदा की, उसे एक मकबूल उम्रे का सवाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह कहते हैं, जरा आवाज आ जाए, मुझे भी पता चले सब सुन रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जितना भी शुक्र अदा किया जाए इसका ये कम है कि आका अलैहिस्सलाम की करम नवाजी, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम जो भी कह दिया करते हैं दर हकीकत अपने पास से नहीं कहते। आप जो कुछ कहते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ही होता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके कहे हुए को टालता भी नहीं है। तो यूँ समझ लीजिए कि जब हम मक्कातुल मुकर्रमा में होते हैं, अंदाजा कीजिएगा, अपने अपने शहरों से आते हैं, एहराम की पाबंदियां होती हैं, एहराम की पाबंदियों के साथ साथ कमो बेश तवाफ के साथ चक्कर, नफिल पढ़ना, फिर आबे ज़मज़म, फिर सई के साथ चक्कर, फिर हलक कराना, उस दौरान में तमाम जो एहराम की पाबंदियां उसे भी कायम रखना, ये तमाम चीज़ें हुआ करती हैं, उसके अपने फजाइल हैं। लेकिन अब अंदाज़ा लगाइए कि नॉर्मल कपड़ों में सिर्फ वज़ू करके आप यहाँ तशरीफ लाते हैं, 2 रकात नफिल पढ़ते हैं और पूरा एक उम्रे का सवाब पा लेते हैं। कितनी जबरदस्त बात है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा और पूछते हैं कि क्या 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद मजीद 2 नफिल पढ़े तो मजीद उम्रे का सवाब मिलेगा? कुछ लोगों ने ये भी चीज फैला दी है कि नहीं, 2 रकात नफिल पढ़ लो, फिर वापस अपनी रिहाइश पे चले जाओ, फिर वापस आना, फिर 2 रकात पढ़ना, तो फिर एक मजीद उम्रे का सवाब मिलेगा। अब अंदाजा लगाइए आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। ये तो नहीं फरमाया कि बार बार उठक बैठक करो, अपने अपने घरों को जाओ, फिर वापस आओ। जिस वक्त आप मस्जिद में मौजूद हैं, आप 2 रकात पढ़ो, 2-2 करके 4 पढ़ो, 6 पढ़ो, हर 2 का सवाब उम्रे के बराबर ही दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजाने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलक है, हर चीज पे कादिर है, और उसके महबूब और अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके महबूब से कतई ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि आपके पास किसी किस्म के सवाब में महदूदपन होगा, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पाक चूँकि लामहदूद है, तो आपके खजाने भी लामहदूद हैं, आपकी इनायतें भी लामहदूद हैं। तो लिहाजा अब हमारा पहला क़याम यहाँ पर होगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि हमारी बस का कलर रेड है। फ्रंट शीशे पे सामने आप देखेंगे हमने एक कागज पे बस नंबर 2 लिख के लगाया हुआ है, हिजाज मुकद्दस। इस चीज की पहचान रखिएगा। इसके अलावा आपके काफिले में जितने भी लोग मौजूद हैं, आपकी फैमिलीज मौजूद हैं, तो यहाँ कोशिश करेंगे कि जब नीचे उतरे तो खवातीन एक साथ हो जाएं, मर्द हजरात एक साथ हो जाएं। खवातीन एक साथ मेरे साथ चलें, मैं खवातीन के गेट से उनको एंटर करूंगा, मर्द हजरात इकट्ठा हो जाएं। उनको हमारे मुशर्रफ भाई साथ में हैं, तो ये मर्दों के पोर्शन में ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अल अजीज। वहाँ पर नमाज की अदायगी कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम वक्त लगे। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि सिर्फ तुम 2 रकात नफिल ही पढ़ना,
مقصد یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھی یا 4 رکعت پڑھی یا 6 پڑھی، کوشش کیجئے کہ 10 منٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی 20 رکعت شروع کر دے تو ہم یہیں پر ٹھہر جائیں گے، پھر مشکل ہو جائے گی، آگے بھی ہمیں جانا ہے۔ اور چونکہ ہماری واپسی ظہر کی نماز سے پہلے ہونی ہے، کیونکہ 40 نمازوں کی ادائیگی بھی الحمدللہ ہمیں مسجد نبوی شریف میں کرنی ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں، برکات ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں باجماعت یا اس کے علاوہ بھی 40 نمازیں کم سے کم مکمل کی تو وہ میری شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو لہٰذا ہم ایک مناسب جگہ پہ ہماری گاڑی کھڑی ہوگی، چاروں طرف سے تقریباً ایک جیسی جگہ نظر آتی ہے، گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آگے پیچھے ہو جاتا ہے، میں ابھی اپنا فون نمبر آپ لوگوں کو لکھوا دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اگر آپ آگے پیچھے کہیں ہو جاتے ہیں، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے فون کیجئے گا اور لوکیشن بتائیے گا، میں آ کے آپ کو خود وہاں سے لے لوں گا۔ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ مجھے ڈھونڈ نہیں پائیں گے، بلکہ کبھی آپ آگے نکل جائیں گے، کبھی میں پیچھے رہ جاؤں گا، کبھی گھوم پھر کے میں وہاں پہنچوں گا، آپ گھوم کے دوسری جگہ آ جائیں گے، اس طرح شام ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ نمبر میرا لکھ لیجئے، اپنے موبائل فونز آن کر لیجئے، آن تو ہوں گے بلکہ باہر نکال لیں، لکھواؤں 054 18 28 429، دوبارہ سن لیجئے 054 18 28 429، اعجاز خالق 054 18 28 429۔ ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے؟ اچھا جی۔